اور حاضرین، جناب مبین احمد زخم کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر یہ خوبصورت نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مبین احمد زخم کی سالگرہ پر ہم ان کے گھر جا کر شال پوشی گل پوشی کر کے ان کو مبارکباد دے سکتے تھے، لیکن اس محفل کے اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ مبین احمد زخم ایک شاعر بھی ہے، تو اس لحاظ سے کسی شاعر کے اعزاز میں شعری نشست کا انعقاد اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی مقصد سے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے، اور جہاں تک قدردانی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، قدردانی کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بلکہ بیکورڈ پسماندہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی خوبیوں کو، اس کی صلاحیتوں کو نمایاں کرنا یا اس کی تعریف و ستائش کرنا ہم کو نہیں آتا، تو لیکن یہ چھوٹی سی کوشش ہماری یہی ہے کہ مبین احمد زخم صاحب نے 50 سالہ عمر میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال سے زائد انہوں نے ادب کے لیے، اردو زبان کی ترقی کے لیے، صحافت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کا بجا طور پر اعتراف ہونا چاہیے، اور ایک ان کے لیے اعتراف خدمات کا بڑے پیمانے پر جلسہ بھی منعقد ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ ہیں نا، آج بڑے بڑے شعراء کو یاد کرتے ہیں، جب ان کی حیات تھی تو ان کی قدر نہیں کی گئی۔ ہمارے پاس جو ہے انسان مرنے تک بہت برا رہتا ہے، جو ہی مر جاتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، لیکن جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی زندگی میں ہی اس کی اچھائیوں خوبیوں کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کا صلہ دیں۔ تو یہ ہمارے پاس مجھے بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ کسی کو نیک یا اچھا یا اس کی تعریف کرنے کے لیے ہم اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بدلنا چاہیے، اور ہم کو اس کی حیات میں ہی اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اسی سمت ہماری یہ کوشش جاری ہے۔ جہاں تک مبین احمد زخم کا تعلق ہے کہ انہوں نے زخم جو تخلص اختیار کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سے زخم سہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ اس شاعر نے زندگی میں سخت معرکہ آرائی کی ہے، اور کئی تلخ تجربوں سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو بقول حفیظ میرٹی کے، ہمارا ہی جگر ہے یہ ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہمارا ہی جگر ہے یہ ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ۔ اور اکثر شعراء کے یہاں پر غم، درد، ہجر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بلکہ وہ ان مراحل و تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور اپنی شاعری میں بھی انہی احساسات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ویسے دنیا میں کئی طرح کے غم ہیں، لیکن زیادہ تر شعراء معشوق کے غم اور ہجر میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن مبین احمد زخم ان زخموں کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کار عاشقی بھی آپ پڑا ہے یوں ہی رستے میں، یہ کار عاشقی بھی آپ پڑا ہے یوں ہی رستے میں، وگرنہ میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ اور پھر اکثر غم کا مرحلہ دل پر چوٹ پہنچنے سے ہوتا ہے، اکثر غم کا جو مرحلہ ہے وہ دل پر چوٹ پہنچنے سے ہوتا ہے، اور شاعر جب اس مرحلے سے گزرتا ہے تو کلام وارد ہوتا ہے۔ بدلا ہوا ہے آج اپنے آنسوؤں کا رنگ، بدلا ہوا ہے آج اپنے آنسوؤں کا رنگ، کیا دل کے زخم کا کوئی ٹاکا ادھڑ گیا ہے۔ اور بہت کم لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں شریک غم ملتا ہے، لیکن مبین احمد زخم نے آج تک کسی کو اپنا شریک غم نہیں بنایا ہے۔ یہ بات ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے شاعر کا، ان کا نہیں، کسی دوسرے شاعر کا شعر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دل پر جو زخم ہے وہ دکھائیں گے کسی کو کیا،
دل پر جو زخم ہے وہ دکھائیں کسی کو کیا، اپنا شریک درد بنائیں کسی کو کیا۔ مبین احمد زخم کبھی زخموں سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ ہمیشہ غموں کا سامنا کر کے مسکراتے رہتے ہیں۔ کچھ دل پہ زخم آئے ہیں، کچھ دل پر زخم آئے ہیں، مر تو نہیں گئے۔ کچھ دل پہ زخم آئے ہیں، مر تو نہیں گئے۔ ہم قاتلوں کے نام سے، یہاں غم دینے والوں کا بھی ہو سکتا ہے، ہم قاتلوں کے نام سے ڈر تو نہیں گئے۔ اور فیض احمد فیض کا یہ شعر کہ زندگی کیا کسی مفلس کی خبا ہے جس میں، زندگی کیا کسی مفلس کی خبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگے جاتے ہیں۔ تو مبین احمد زخم کو زندگی میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ملے ہیں جو ان کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر زندگی میں زیادہ تر ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ جو ہمیشہ پیٹھ میں خنجر گھومتے ہیں۔ آج تو ایسے لوگوں کی بہت بہتات ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مبین احمد زخم کو بھی زندگی میں ایسے ہی لوگوں نے غم دیے ہیں۔ اور دیکھیے یہ شعر، اس کی ترجمانی ہے کہ یہ رنگ، یہ الگ اس مرتبہ بھی پشت پر خنجر لگا، یہ الگ اس مرتبہ بھی پشت پر خنجر لگا، یہ الگ پھر زخم پچھلے زخم کے اندر لگا، پھر زخم پچھلے زخم کے اندر لگا۔ اور جو چارہ گر ہوتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے، جو چارہ گر ہوتا ہے، اس کا بھی درد سہنا پڑتا ہے۔ جو چارہ گری کرتے ہیں وہ بھی درد دے جاتے ہیں، غم دے جاتے ہیں۔ مبین احمد زخم کو آج تک جتنے بھی چارہ گر ملے انہوں نے انہیں زخم ہی دیے ہیں، بلکہ ان کے زخم بڑھائے ہیں۔ یہ شعر مبین احمد زخم کی نظر ہے کہ مجھے چھوڑ دے میرے حال پہ تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پہ تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر، یہ تیری نوازش مختصر، میرا درد اور نہ بڑھا دے۔ پھر مبین احمد زخم نے جتنے بھی زخم مبین احمد زخم کو ملے ہیں وہ انہیں بھلا چکے ہیں، لیکن کچھ غم کچھ درد ایسے بھی ہیں جو ان کے دل میں گھر کیے ہوئے۔ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں۔ اور مبین احمد زخم نے اپنے تجربات اور زندگی کی تلخیوں کو بغیر کسی مبالغے کے سیدھے سادے الفاظ میں اشعار کا جامہ پہنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مبین احمد زخم جتنے اچھے شاعر ہیں، جتنے اچھے صحافی ہیں، اتنے اچھے انسان بھی ہیں۔ اور ان کا ایک شعر پیش کرتے ہوئے میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ کامیاب اپنی زندگی کر لو۔ یہ مبین احمد زخم کا شعر ہے کہ کامیاب اپنی زندگی کر لو، آؤ کتابوں سے دوستی کرو۔ میں 50ویں سالگرہ پر مبین احمد زخم کو اپنی جانب سے اور حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو سفر ہے، زخموں کا جو سفر ہے، اور میں ان کو درد اور ہجر کا شاعر کہتا ہوں، وہ اپنے شاعری کے سفر کو، صحافت کے سفر کو، اردو زبان کو ترقی دینے کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور وہ ملت کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں۔ شکریہ۔